بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلفائے راشدین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم سے بھی اسی طرح کی روایات ملتی ہے، خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عمل تو صحیح بخاری مسند عبدالرزاق میں مذکور ہے۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر بیان فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ملک بدر کیا، اس کے بعد یہ سنت مسلسل جاری رہی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل، اور اس کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے جو کہ ترمذی و نسائی، صحیح ابن حبان و بحیقی، مسند عبدالرزاق اور مستدرک حاکم میں ہے، جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے مارے اور ملک بدری کی سزا نافذ فرمائی، اور حضرت ابوبکر نے کوڑے مارے اور ملک بدری کی سزا نافذ فرمائی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوڑے مارے اور ملک بدری کی سزا نافذ فرمائی۔ مسند عبدالرزاق میں تو یہ الفاظ بھی ہے، اور مروان نے بھی ملک بدری کی سزا نافذ فرمائی۔ دیگر صحابہ و ائمہ کا قول۔ خلفائے راشدین کی طرح ہی حضرت ابی کعب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی قول مروی ہے۔ ائمہ میں سے امام عطا، طاؤس، ثوری، ابن ابی لیلہ، شافعی، اسحاق بن راہوئی، ابو ثور رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ یہ ملک بدری کی سزا خلفائے راشدین نے نافذ کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کوئی بھی ان کا مخالف نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک طرح کا اس سزا کی مشروعیت پر اجماع صحابہ ہے۔ ایک وضاحت، مسند عبدالرزاق میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اس لڑکی اور لڑکے کے لیے ازروئے فتنہ یہی کافی ہے کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ بات صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے، جیسا کہ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی مسند عبدالرزاق میں ہی مروی ہے کہ انہوں نے ربیعہ بن امیہ بن خلف کو شراب پینے کے جرم میں خیبر کی طرف ملک بدر کر دیا، اور وہ ہرقل سے جا کر ملا اور عیسائی ہو گیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا، اس کے بعد کبھی کسی مسلمان کو ملک بدر نہیں کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس ارادے میں بھی اس بات کا احتمال موجود ہے کہ انہوں نے شراب کی سزا کے طور پر ملک بدر کرنے کی تعزیری سزا کے بارے میں ایسا کہا ہو، نہ کہ زنا کی حد کے بارے میں، کیونکہ تعزیر اور حد میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ امام مالک اور اوزاعی رحمہ اللہ کا مسلک۔ امام مالک و اوزاعی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ لڑکے کو ملک بدر کیا جائے مگر لڑکی کو نہیں، کیونکہ عورت حفاظت کی محتاج ہوتی ہے، اور اس لیے اس کے ساتھ کسی محرم کو بھی ملک بدر کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ایسا کیا گیا تو مجرم بے قصور ہی ملک بدر ہوگا، اسے نہ کردہ گناہ کی پاداش میں کیوں مبتلا کیا جائے، لہٰذا ملک بدری لڑکے کے ساتھ ہی خالص کرنا ہوگا، ورنہ پھر کئی مفاسد لازم آتے ہیں، لیکن دیگر ائمہ و فقہاء نے ان کی موافقت نہیں کی۔ البتہ امام ابن قدامہ المغنی میں امام مالک و اوزاعی کے قول کو ہی اصح الاقوال وعدلها قرار دیا ہے، کیونکہ عورت کا بلا محرم سفر جائز نہیں۔ اس مفہوم کی احادیث نے عورت کو ملک بدری کی سزا سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ کیا لڑکی کو ملک بدر کیا جائے گا؟ کنوارے زانی کو 100 گھوڑوں کے ساتھ ساتھ 1 سال کے لیے ملک بدر کیا جائے گا۔ البتہ لڑکی کا معاملہ کچھ مختلف ہے، جیسا کہ امام مالک و اوزاعی کا قول ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے نزدیک لڑکے کو تو ملک بدر کیا جائے گا، لڑکی کو نہیں، کیونکہ اس کے ملک بدر کیے جانے میں کئی مفاسد و خرابیاں ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلی عورت کو تو سفر سے منع کیا ہے۔ اچھی جائے کے
کسی کو سال بھر کے لیے گھر سے نکال دیا جائے، اور اس پر انہوں نے ان حدیث سے استدلال کیا ہے۔ عورت کا سفر بلا محرم۔ صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، مسند احمد، معرفۃ السنن والآثار اور طیالسی میں ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی محرم کے بغیر ایک دن اور ایک رات کی مسافت کا سفر طے کرے۔ اسی طرح ایک حدیث صحیح بخاری و مسلم، بحیقی، مسند احمد، ابو یعلا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد غیر محرم کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے اور نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ صحیح مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ و دارمی، ابن خزیمہ و بحیقی، مسند احمد اور ابن المنذر فی اوسط میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی ایسا سفر اکیلی اختیار کرے جو 3 دن یا اس سے زیادہ کا ہو، سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ اس کا باپ، بیٹا، شوہر، بھائی یا دوسرا کوئی محرم ہو۔ صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد و ابن خزیمہ، بحیقی و مسند احمد اور الاوسط ابن المنذر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے مروی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی عورت محرم کے بغیر 3 دن کا سفر نہ کرے۔ اس حدیث میں تو دنوں کی کوئی قید بھی نہیں، اور یہ صحیح بخاری و مسلم، بحیقی اور مسند احمد اور ابو یعلا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔